یہ بتائیے ملٹری کورٹس میں سیولز کا ٹرائل سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے. ابھی تک خواجہ حارث کے دلائل مکمل نہیں ہو رہے. کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ طویل کیوں ہو رہا ہے یہ کیس؟ کیا وجہ؟ دیکھیں میری نظر میں طویل نہیں ہو رہا. یہ بحث بڑا اہم کیس ہے اور اس میں ایک بار بحث شروع ہوئی ہے تو کورٹ ڈے ٹو ڈے سن رہا ہے اور جو آبزرویشنز آ رہی ہیں عدالت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہیں وہ کیا فیئر ٹرائل کے مد میں آتے ہیں کہ نہیں. فیئر ٹرائل ہمارا ایک آئینی حق ہے. ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ایک جب انصاف ملے، یعنی کہ اس کو اگر کیس اس کے خلاف فائل ہوا ہے تو اس کو جرا کا بھی موقع ملے، اپنی دفاع کا بھی موقع ملے، وہ اوپن ٹرائل ہو، اس میں جو فیصلہ دیا جائے اس میں باقاعدہ بتایا جائے کیوں آپ کو سزا دی ہے یا آپ کو سزا نہیں دی. یہ سارے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں فیئر ٹرائل کے لیے. تو عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ ملٹری کورٹ میں جو سویلینز کو ٹرائی کیا جا رہا ہے یہ فیئر ٹرائل ہے کہ نہیں. اور جو آبزرویشنز آ رہی ہیں، جو عدالت سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عدالت یہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور وہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ہم سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. اس کے لیے وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور ڈے ٹو ڈے چونکہ بحث چل رہی ہے تو اس کو میں تاخیر نہیں سمجھتا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت ایک فیصلے تک پہنچنا چاہتی ہے اور سوالات پوچھ کے اور جواب لے کے پھر فیصلہ کرے گی. آئینی بینچ جو ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات بہت رہے ہیں. ابھی 7 رکنی آئینی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے، تو اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں آئینی بینچ کو جو اس کیس کو سن رہا ہے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جس میں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی. وہ پارلیمنٹ جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا یا اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں تھی کیونکہ اس کا اپنا الیکشن ڈسپیوٹ میں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے. تو اس پوائنٹ پہ ہے جہاں تک آئینی بینچ کا اٹ سیلف تعلق ہے. ہم تو اس کے سامنے قانون تو وہی ہے، آئین تو وہی ہے، اس کے سامنے پیش تو ہونا ہے ہم نے. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کسی پرٹیکولر جج کو یا کسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا ہے کہ کون بیٹھا ہے یا کون نہیں بیٹھا. وہ تو ایک کانسیپٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہی ویلڈ نہیں ہے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے مذاکرات ہو رہے تھے تحریک انصاف کے، اس حوالے سے بتائیے اب تک کہاں تک پہنچے ہیں مذاکرات اور اگلی نشست کب ہو رہی ہے اور کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو فائنل کنکلوژن کیا ہوگا ان مذاکرات کا؟ دیکھیں ابھی تو مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، مذاکرات شروع نہیں ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے جو کنڈیشن لگائی ہے عمران خان صاحب نے ابھی وہ پوری نہیں کی حکومت نے. انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی اور کہا آپ تحریری طور پہ دیں. وہ تحریری طور پہ اب ان کو مل جائے گا تو کل اس کا الٹیمیٹ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کیا تحریری طور پہ جو ہم نے دیا ہے یا دیں گے وہ عدالت جو حکومت ہے وہ اس کو تحریری طور پہ مانے گی کہ نہیں. اگر مانے گی تو مذاکرات آگے چلیں گے ورنہ یہ مذاکرات آگے نہیں چلیں گے. سر کیا تجاویز ہیں، کیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہیں 2 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ اور بڑی ریزنیبل ہیں، اہم بھی ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو 26 نومبر کو ہوا اس کی تحقیقات کرنے کے لیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور دوسری یہ کہ جو لوگ جن کو آپ نے بے گناہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی اظہار رائے کرنا چاہ رہے تھے ان کو آپ رہا کر دیں. تو اس طرح تو پھر جو مینڈیٹ چوری کا ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے کیا تحریک انصاف اپنے اس موقف سے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں بات یہ ہے کہ یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہیں، یعنی کنڈیشنز ہیں یہ مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے. اگر یہ کنڈیشنز مانی جائیں گی تو مذاکرات پھر ہر پوائنٹ پہ ہو سکتے ہیں. اور ان میں سے یہ بھی ایک ایجنڈا ہے کہ کیا الیکشن میں کس طرح اب اس کو حل کرنا ہے جو الیکشن کا سٹولن مینڈیٹ ہے. یہ سارے پھر مذاکرات کا ایک حصہ ہوگا. لیکن ابھی انیشل 2 ڈیمانڈ ہے. اسی طرح ہے کہ میں آپ کو دروازہ کھولا میں نے اور آپ کو کہا کہ اندر اجازت آنے سے پہلے آپ یہ اپنے جوتے اتاریں اور جوتے اتار کے پھر آئیں. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے جوتے اتارنے والی. آپ کی بانی چیئرمین سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ میری کل بھی ہوئی. کل کی ملاقات کے حوالے سے بتائیں کیا حوال تھا؟ کیا خان صاحب نے نہیں آپ کو جو ہے وہ انسٹرکشنز؟ خان صاحب نے بالکل واضح طور پہ بہت واپس بیانیہ اپنا وہی پیش کیا ہے مذاکراتی ایشو پہ بھی. اور زیادہ ان کا کنسرن یہ تھا کہ یہ القادر کیس جو ہے وہ کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا. انہوں نے کہا کہ میں نے پہلا کیس دیکھا ہے جس کے اندر جو فیصلہ ہے وہ ملزم سے بھاگ رہا ہے. اور واقعی وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ سناؤ اور جج صاحب بھی نہیں سنا رہے اور فیصلہ بھی نہیں آ رہا. تو کیوں نہیں سنایا جا رہا؟
اب یہی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کس طرح سنائیں انہیں. ان کے پاس میرا خیال ہے جواز ہی نہیں ہے. کیس آج میری اسپیچ آپ نے پتہ نہیں سنی سینیٹ میں کہ نہیں، لیکن کل لا منسٹر نے کہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں نے ان کو آج بتایا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے. انفیکٹ پہلے آپ جو چیز اوپن ہے وہ آپ کی امیجنیشن ہے، اور جو چیز شٹ ہے وہ آپ کا انصاف کا تقاضا اور انصاف کا احساس اور قانون کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں، تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس طرح ہے کہ اوپن ہوگا ہائی کورٹ میں اور وہیں سے شٹ ہو جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ القادر کیس کا ہمیں فکر صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بے بنیاد کیس ہے، لیکن ان کو فکر یہ ہے کہ ایک بار آ گیا تو ہائی کورٹ کل کو اس کو شٹ ڈاؤن نہ کر دے. تو سینیٹر صاحب، کیا القادر کیس کے فیصلے کو آپ مذاکرات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ تو پھر کیا سمجھتے ہیں مذاکرات سے افیکٹ ہوں گے؟ بالکل نہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے، نہ میں مانگوں گا، نہ یا مذاکرات کا حصہ ہوگا میرے کیسز. ان کا کیسز میں عدالت سے لڑوں گا، عدالت سے جیتوں گا انشاءاللہ.